سوال یہ ہوتا دعا ملے گی کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے اچھے بن جاؤ کہ جو تمہیں دیکھے وہ تمہیں دعائیں دینے لگے۔ ارے بولو یار محبت، بولو محبت سے، اتنے اچھے بن جاؤ۔ ماں باپ دیکھے تو کہیں دیکھتے ہی دعا دینے لگے، استاد دیکھے تو دیکھتے ہی دعا دینے لگے، پیر دیکھے تو دیکھتے ہی دعا دینے لگے، اور جب ان دونوں ان سب کی دعائیں ہوں گی تو رب کی رحمت کے شامیانے میں آ جائیں گے۔ تو آج کے بعد آپ کو دعا کرانا نہیں، دعا بولیے نا یار۔ دیکھو لینے میں کتنی برکت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت انس بن مالک، جب ہمارے نبی مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر مکے سے، تو مدینہ شریف میں سب لوگ سرکار سے ملنے آتے تھے، تحفے اور طوائف لے کر کے آتے تھے سرکار کی خدمت میں، مگر حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور سرکار سے عرض کیا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہی ہے، اسے ہی قبول کر لے۔ اللہ اللہ بولو یار محبت، اسے ہی قبول کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا، جو سرکار کی خدمت میں رہتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک مرتبہ انہیں دعا دے دی۔ کیا دے دی؟ دعا دے دی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں جتنے بھی باغ تھے وہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، مگر میرے باغ میں نبی کی دعا سے سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھو یہ دعا لینے کی برکت، اس کی برکت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی دعا کا یہ عالم، نبی کی دعا سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 اولادیں دیکھی۔ کتنی؟ 100 اولادیں، بیٹا بیٹی نواسا نواسی سب ملا کے 100 بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سرکار کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ دیکھیے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہر اعتبار سے اللہ غوث پاک کے صدقے میں سب کو بڑا بنا کے رکھے۔ بولو نا یار، کتنے بھی بڑے ہو جائیں مگر یاد رکھیے اپنے بڑوں سے دعا لینا نہ بھولنا۔ کتنے بھی بڑے ہو جائیں مگر بڑوں سے دعائیں لیتے رہو۔ مدینہ شریف میں ایک ضعیفہ عورت تھی، بوڑھی عورت، سرکار ان سے ملنے جاتے تھے، ہمارے نبی ان سے ملنے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے جب واپس آتے تو فرماتے ہیں اے ضعیفہ میرے حق میں دعا کرو۔ اللہ، یہ کون فرمایا؟ ہمارے نبی۔ اور رب نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب کی ذات سرابر رحمت۔ کیا نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ پھر سرکار نے کیوں فرمایا؟ ہمارے نبی نے یہ تعلیم اپنی امت کو فرمائی کہ سنو کتنے بھی بڑے ہو جاؤ مگر اپنے بڑوں سے دعائیں لیتے رہنا، اپنے بڑوں سے دعائیں لیتے رہنا۔ میں پہلے ایک تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 بندے، ایک بندہ اس میں کوڑی تھا، ایک بندہ اس میں سر کے بال نہیں تھے، ایک بندہ ایسا تھا جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ ایک نیک آدمی اس کے قریب ہوا، پہلے کوڑی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کیا حال ہے؟ کہا حال تو ٹھیک ہے، بیماری ساتھ میں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا جا اللہ تیری بیماری دور کر دے۔
تیری روزی میں برکت عطا فرما. اس نے دعا کا نہیں کہا, یہ خود دعا دے کر جا رہا ہے. اس نے بازار سے ایک اونٹ خریدا, اللہ نے اس اونٹ میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک کے 1000 اونٹ ہو گئے. پھر دوسرے کے پاس پہنچا, اس سے کہا کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں, سر میں بال نہیں ہے, لوگ میرے قریب نہیں آتے, روزی میں برکت نہیں ہے. تو اس آنے والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بیماری دور ہو جائے, اللہ روزی میں برکتیں عطا فرمائے. یہ کہہ کر گیا, اب دعا ملی تو سر میں بال بھی آ گئے, اور دعا ملی, بازار سے ایک گائے خرید کر لائے, ایک گائے کی 1000 گائے ہو گئی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ دعا. دعا میں بڑا پاور ہے. وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا جو نہ پینا تھا, اسے پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا حال کیا بتاؤں, لوگوں کو روزی میں بڑی برکت ہے, یا تو روزی میں بھی برکت نہیں ہے, آنکھوں میں روشنی نہیں. عام انسان کو جو اخیارہ ہوتا ہے اس کو رات میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے, یہاں تو دن میں بھی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. آنے والے نے کہا کوئی بات نہیں, بیماری دور ہو, اللہ برکت عطا فرمائے. یہ کہا اور چلا گیا. دیکھیے دعا کا پاور, آنکھوں میں روشنی آ گئی. بولے ہر بار بس, آنکھوں میں روشنی آ گئی. اور اس نے بازار سے ایک بکری خرید کر لایا. اللہ نے ایک بکری میں وہ برکت دی. کیا تھی برکت؟ بولو کیا تھی برکت؟ ایک بکری خرید کر لایا, ایک بکری کی 5000 بکری ہو گئی. یہ کیا ہے برکت؟ بولیے. آج ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے. اگر بیماری سے بچے ہوئے ہو تو سمجھو یہ صحت کی برکت ہے. اگر مال میں نقصان نہیں ہے تو سمجھو یہ مال کی برکت ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کو یہ بتانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ کام کرو جس کام میں برکت ہو. ہم اولاد سے پوچھتے نہیں, نہ ہمیں ٹائم ہے نہ اولاد کو ٹائم ہے. ماں باپ اپنے روم میں, اولاد اپنے روم میں. حالانکہ اپنی اولاد کو تنبیہ کرتے رہنا چاہیے. ایک باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو ہمیشہ سمجھایا, سنو بیٹا, وہی کام کرنا جس کام میں برکت ہو. کام وہی کرنا جس میں. اتفاق سے جب باپ کے مال کا بٹوارا ہوا, سب سے چھوٹے والے بھائی نے اپنے بڑے بھائیوں سے کہا کہ ایک کام کرو, تم زمین جائیداد تم لے لو, ماں باپ کی خدمت مجھے دے دو. ارے بولو یار, مال تم لے لو, ماں باپ کی خدمت مجھے دے دو. دونوں بڑے بھائی راضی ہو گئے. انہوں نے مال کا بٹوارا اپنا اپنا حصہ لے لیا. چھوٹے والے نے ماں باپ کی خدمت لے لی. اب سنیں ماں باپ کی خدمت. باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا, بیٹا سنو, کام وہی کرنا جس میں, سب بولو, آپ سب بولو, کام وہی کرنا جس میں برکت. اتفاق سے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد رات میں جب وہ بستر پر لیٹا تو خواب میں کسی آنے والے نے کہا, سنو, تمہارے مکان کے کونے میں 50 دینار سونے کے رکھے ہوئے,
جا کے اٹھا لو. اس نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ میرے باپ نے تو کہا کام وہی کرنا جس میں. تو خواب میں کہنے والے سے اس نے کیا کہا, بھیا وہ لے تو لوں گا مگر برکت ہے کہ نہیں. تو خواب میں بتانے والے نے کہا بھیا برکت نہیں ہے, کہ پھر مجھے نہیں چاہیے, اس لیے کہ میرے باپ نے کہا کام وہی کرنا جس میں نہیں لیا. صبح اپنی بیوی کو بتایا کہ رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا. تو بیوی نے کہا ارے جا کے لینا تھا نا, غریبی دور ہو جاتی. کہا نہیں, میرے باپ نے تو یہی کہا ہے وہی کام کرنا جس میں. دوسرے دن خواب پھر دیکھا. آنے والے نے یہ کہا سنو, کونے پر 40 دینار سونے کے رکھے ہیں, کل 50 تھے 10 کم ہو گئے, بہت اچھا موقع ہے جا کے لے لو. دوسرے کا لے تو لوں گا, یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں. کہا برکت تو نہیں. کہا مجھے نہیں چاہیے. ارے بولو یار. پھر صبح بیوی کو بتایا کہ ایسا ایسا دیکھا ہے. تو بیوی نے کہا لینا تھا نا, کل ہی لیتے تو 10 بھی کم نہیں ہوتے. اس نے کہا نہیں, میرے باپ نے کہا ہے کام وہی کرنا جس میں. اب تیسرے دن پھر خواب میں آ کر کہنے والے نے کہا سنو, کونے پر ایک سکہ رکھا ہے سونے کا, جا کے اٹھا لے. اس نے کہا برکت. کہاں اس میں برکت ہے. ارے بولو یار, اس میں برکت ہے. فوراً جا کر اٹھایا. ماشاء اللہ, یاسین بھائی کو یقیناً برکت ہے. ماشاء اللہ بولو محبت. آپ سب کی روزی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. آپ تو بولو نا یار سبحان اللہ. اب دیکھو برکت سمجھیے, برکت دکھتی نہیں. برکت بولیے دکھتی نہیں. ہاں دولت ضرور دکھتی ہے, دولت ضرور دکھتی ہے, برکت کیوں. جس کو رب نے چھپا کے رکھا ہے وہ بہت اہم چیز ہے. جس کو رب نے چھپا کے رکھا ہے بہت اہم چیز ہے, اس لیے برکت نہیں دکھتی. برکت کے آگے دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس لیے کہ دولت تو آتی جاتی رہتی ہے نا. اور جس مال میں برکت نہ ہو وہ مال رہتا بھی نہیں ہے. اور جس مال میں برکت ہو 50 روپے بھی ہو تو آدمی سکون سے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. یہ علماء یہ 5000 اور 10,000 میں پورا مہینہ آپ حضرات کی اصلاح کرتے ہیں, مگر کپڑا 1 نمبر, کھانا 1 نمبر, رہنا 1 نمبر. نمازی کہتے ہیں یا اللہ کیا مسئلہ ہے, یہاں تو 50,000 کماتے تو پورا نہیں ہوتا, یہ 10,000 میں کیسے پورا کرتے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کر کہا شک نہ کر, اسی کو برکت کہتے ہیں. اب آج کے بعد شک مت کرنا, اس کو برکت کہتے ہیں. سنیے, اس نے ایک سکہ سونے کا لیا. جب راستے میں آنے لگا تو سوچا کہ بہت دنوں سے کھانا اچھا نہیں بنا ہے گھر میں, چلو یہ سکہ لے کر کے بازار سے سبزی لے کر چلے, گھر جا کے کھانا اچھا پکا کے کھائیں گے, اللہ نے دیا ہے. یہ گیا مچھلی مارکیٹ میں. کہاں گیا؟ بولو, مچھلی کھایا کرو, ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ کھایا کرو. کیوں کہ مچھلی کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا. ارے بولو نا یار, میں آپ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے دماغ کی بھی اصلاح کر رہا ہوں. دماغ کا کینسر نہیں ہوگا. اور سبزیوں میں کدو شریف کھایا کرو.
کیا کھایا کرو؟ بولو کدو شریف. اگر کدو شریف کھاؤ گے تو پیٹ کا کینسر نہیں ہوگا. ارے بولو یار, بولو محبت سے. ان دونوں کو نبی سے نسبت ہے. بولو یار. اس نے مچھلی خریدی, گھر لے کر آیا. بی بی سے کہا وہ 1 دینار جو ملا ہے اسی کی وہ مچھلی لے کر آیا, بہترین سبزی بنا. ٹھیک ہے, بنا لیا. جب بیٹی, اس کی بیوی ہتھیار لے کر بیٹھی, مچھلی ساتھ میں رکھی اور چاک کرتے وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ ماں فاطمہ کیا فرماتی ہے کہ جو ہر کام بسم اللہ کے ساتھ کرے گا کبھی محتاجی نہیں آئے گی. جیسے مچھلی کو چاک کیا تو پیٹ میں سے نکلا ایک ہیرا. ارے بولو یار, کیا نکلا؟ ہیرا. بی بی نے مسکرا کر کہا کیسا برکت والا سکہ لائے ہو. ارے بولو یار, ارے بولو یار, کیسا برکت والا سکہ لائے ہو. میاں نے کہا اس لیے کہ میرے باپ نے کہا تھا کام وہی کرنا جس میں. اب دیکھو برکت. وہ ہیرا لے کر بازار میں جوہری کے پاس میں گیا. جوہری کے جب پلوے میں رکھا تو جوہری اس ہیرے کو دیکھتا ہے, لانے والے کے چہرے کو دیکھتا ہے اور مسکرا کر کہا یہ بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو. تو اس نے کہا برکت والا سکہ ملا تھا, اسی سے مچھلی خرید کر لایا. اور میری بیوی نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو یہ ہیرا اس میں سے نکلا. تو جوہری نے کہا مبارک ہو, یہ برکت والا کام تجھے بتایا کس نے؟ کہا کسی اور نے نہیں, میرے باپ نے بتایا تھا. جب باپ کے کہے پر برکت اتنی آ سکتی ہے تو جو نبی نے کام بتائے اس میں کیوں نہ برکت ہوگی. جوہری نے کہا سنو, اس کی قیمت اتنی ہے کہ پوری زندگی تم بیٹے بیٹے کھاتے رہو. جب اتنا سارا پیسہ لے کر کے وہ گھر آیا تو بی بی نے کہا یہ کیا ہے؟ کپڑے میں باندھ کر لایا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ برکت ہے. ارے بولو نا یار, بولو محبت سے, یہ کیا ہے؟ تو آپ برکت والا کام کرو گے نا, ہے نا؟ تو کل سے اکیلے نہیں آؤ گے نا. ارے یہ بھی تو برکت ہے نا, آپ آئے یہ بھی برکت ہے, اور جس کو ساتھ میں لے کر آؤ گے, ارے بولو یار, وہ بھی برکت ہے نا. دیکھیے ایک مولانا صاحب جمعے کے دن تقریر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا سنا مسلمانوں, اللہ کی راہ میں اگر 1 دو گے تو اللہ 70 دے گا. کتنے دے گا؟ یقین ہے کہ زبان سے بول رہے ہو؟ یقین ہے نا؟ اللہ 1 کا. ایک گاؤں کے رہنے والے تھے, وہ جمعے کے دن ہی جمعے میں آتے تھے. جیسے ہم اور آپ بھی کبھی کبھی جمعے میں ہی جاتے ہیں. جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ, مگر کچھ تو ایسے جو جمعے میں ہی جاتے ہیں, جمعے کا ہی ٹھیکہ دیا ہے. ایک جمعے والے سے میں نے کہا بھیا جمعہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا حضرت یہ تو غنیمت ہے کہ میں جمعے میں پہنچ جاتا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 360 والے ہی دن جاتے ہیں, تو عید اور بقرہ عید نہیں پڑھتے. میں تو کم سے کم جمعہ تو پڑھتا. تو گاؤں سے آئے ہوئے تھے, امام صاحب 1 دو گے تو 70 ملے گا. 1 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ کہا. اب وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تو وہ گاؤں سے جو آئے تھے تو انہوں نے یوں اشارہ کیا جیب کی طرف, دبایا تو 1 سکہ تھا. تو کہنے لگے یار مولانا صاحب بار بار بول رہے تھے, اب ان کی بات مان لو, ان کی بات مان لیں.
اور جوش میں نکال کے انہوں نے وہ سکہ دے دیا. جمعے کی نماز ہو گئی. اب نماز کے بعد آدمی رکتا ہے کیا؟ سب اپنے اپنے کام کے لیے نکل گئے. یہ سب کے آخر میں نکلنے لگا تو سوچ رہے یا اللہ مولانا صاحب کے کہنے پہ دے تو دیا, اب وہ ملے گا کیسے؟ میرے یار مسجد سے باہر نکلا, دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے سوچتے ہوئے بستی سے باہر گاؤں کے رہنے والے تھے. بستی ختم ہو گئی اور اسی سوچ میں جا رہے تھے کہ آج مولانا صاحب نے ان کے کہا کہاں میں ایک ہی سکہ لا دے دیا, مگر ملے گا کیسے 70؟ تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا اور اسی دھن میں جا رہے تھے کہ ان کو پتھر کی لگی ٹھوکر. جب آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے یا تو ٹیڑھا ہوتا ہے یا زمین پہ گرتا ہے, تو پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر ہاتھ کے بل آئے اور دیکھنے لگے کوئی پیچھے تو نہیں دیکھ رہا, یہ آدمی چلتے چلتے گر کیسے گیا. کیسے ہی وہ زمین پر گرے تو ایک کپڑے کی تھیلی میں سکے تھے. سکے کائے کے سکے تھے؟ سونے کے سکے. اور تھے بھی کتنے؟ 70 ہی. ارے بولا کتنے؟ 70. جب وہ زمین پر گرے ادھر سے کھن کھن کی آواز آئی تو اس نے کہا مولانا صاحب بہت سچے ہیں. اے اللہ, ایسے ہی مولانا کے پیچھے نماز پڑھوں گا جو سچی بات بتاتے ہیں, جو اچھی بات بتاتے ہیں, دعائیں دینے لگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی عالم علماء سنی جو دین متین کی خدمت کرتے ہیں بے لوث, ان کو صرف انسانی دعا میں یاد نہیں رکھتے, دریا کی مچھلی بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اب انہوں نے فوری طور پر وہ بھیک اٹھائی, جیب میں رکھی, آگے روانہ. گھر جا کر کے جب اس کو دیکھا تو ایک کے بولو آپ کو بھی مل سکتے ہیں. ویسے بات کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ 70 ہی ملیں گے. بولو یار محبت سے. جب اس نے گنا تو 70 تو یوں ہاتھ اٹھا تھا, اور وہ جو 70 سکے تھے نا ہاتھ میں رکھ, ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہے مولا اے برکت دینے والے, اے برکت دینے والے, تو نے ایک کا 70 دے دیا ہے, مولا اب اس میں بھی برکت دے دے, اب اس میں بھی برکت دے دے. بس دعائیں کر رہا تھا. کسی نے کہا اگر اس میں برکت چاہتے ہو تو پھر اس کو خدا کی راہ میں دے دو, ہمیشہ برکت ملتی رہے گی. اب اس سے تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہاں برکت کیسے آتی ہے. دربار سمجھے نا. اب میں نے جو اصل پوائنٹ جو چھوڑ کے رکھا ہوں وہ اس کو اب بیان کر رہا ہوں. وہ جو بندہ ملا تھا پہلے بندے سے, جو کوڑی تھا, ایک اونٹ لے کر آیا 1000 ہو گئے, بیماری دور ہو گئی. دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا, ایک گائے لے کر آیا 1000 گائے ہو گئی. تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا, بیماری بھی دور ہو گئی, کئی 1000 بکریاں ہو گئی. اب یہی بندہ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے. بہت غور سے سنیے گا. واپس آتا ہے اور آنے کے بعد اس کوڑی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے نام سے دے دو. جس رب نے تجھے بیماری سے چھٹکارا دیا,
جس رب نے تیرے سر پہ، جس رب نے تیرے جسم سے بیماری دور کی، تم کوڑی نہیں تھے؟ اب یہ تو لاکھوں روپے میں کھیلنے والا، جس کی ہزاروں جس کے اونٹ ہو، بتاؤ وہ سب سے بڑا سیٹ کہلانے والا، اور اگر وہ پچھلی بات بتا دے تو وہ غصہ نہیں آئے؟ جب اس آنے والے نے کہا بھیا تم تو کوڑی تھے، محتاج تھے، اللہ نے دیا اللہ کے نام سے تو چل ہٹ، یہاں آیا پچھلی بات بتانے والا، قوم مجھے سیٹ کہتی ہے، ہٹو یہاں سے جاؤ۔ جب اس نے اس کا یہ تیور دیکھا تو آنے والے نے کہا جا، بیماری بھی ویسی آ جائے، محتاجی بھی ویسی آ جائے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں، اللہ جب تمہیں دولت والا بنائے، ثروت والا بنائے، تو سنو، اپنا پچھلا وقت بھولنا مت، اپنا پچھلا وقت بھولنا مت۔ اپنے دوستوں میں بھی کہا کرو پہلے میں غریب تھا، بڑا لاچار تھا، ذات کم نہیں ہوگی۔ نبی فرماتے جو اپنے پچھلے وقتوں کو یاد رکھتا ہے، سرکار فرماتے وہ مومن ہے۔ اپنا پچھلا وقت یاد رکھو گے، کبھی تکبر نہیں آئے گا، کبھی غرور نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اپنا پچھلا وقت یاد رکھو ہمیشہ۔ اللہ دولت مند بنا دے، شکر ادا کرو، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کبھی غریبی تھی، آج امیری ہے، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے، مگر مولا تو اپنی سچی محبت محبوب کے صدقے میں عطا فرما۔ جس نے دعا دی تھی اسی نے کہا جا، پچھلا وقت جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے، جیسی بیماری آئی تھی ویسی ہو جائے۔ یہ کہہ کر گیا، بیماری بھی آ گئی، مال بھی ختم ہو گیا۔ جب دعا سے آنے میں دیر نہیں لگتی تو جانے میں ابو بکر گنجے کے پاس، اور گنجے سے کہا سنا، اللہ کے نام سے آیا ہوں، اس کے واسطے دے دو۔ پہلے تم بیمار تھے، تمہارے سر میں بال نہیں تھے، لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اس نے بھی کہا اچھا، یہ پرانی بات کس نے بتا دی تم کو؟ چلا ہٹ یہاں سے، مانگنے آیا ہے کہ میرے ایپ کو نکالنے آیا؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے، جیسی بیماری تھی ویسی ہو جائے۔ یہ کہا اور چلا گیا، بال بھی ختم ہو گئے، مال بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اپنے دوستوں میں بتایا کرو، اپنے ساتھیوں میں بتایا کرو، اللہ دولت دے شکر ادا کرو، تکبر نہ کرنا، پچھلی زندگی کو یاد رکھو، کبھی پریشان نہ ہو۔ دونوں نے اپنی پچھلی زندگی سے انکار کیا، اللہ نے ویسا ہی بنا دیا۔ اب وہی بندہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا منادی ہوں، میرے دامن میں ڈال دو۔ تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور لے کر کہا اے اللہ کے نام سے مانگنے والے، تم سے پہلے یہ کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا جو مجھے دعائیں دے کر چلا گیا، ورنہ میں پہلے اندھا تھا، پہلے مال نہیں تھا، یہ مال بھی اسی دعا کا صدقہ ہے، یہ بیماری بھی گئی جو اسی دعا کا صدقہ ہے۔ اے میرے رب سے نام سے مانگنے والے سن، یا جتنی بکریاں خریدی ہیں جب رب نے اس بندے کی دعا کے صدقے میں دی ہے، یا میرے رب کے نام سے جتنی چاہے بکری لے کر چلا جائے۔ آلو محبت سے آنے والے نے کہا سن، اے اللہ کے بندے، کیا تو
مجھے محتاج سمجھ رہا ہے, فقیر سمجھ رہا ہے. سنو سنو, میں تو رب کی طرف سے آیا ہوں, رحمت کا فرشتہ ہوں. جا جا, اللہ اسی خلوص کی برکت سے ہمیشہ تیرے خاندان میں برکتیں عطا فرمائے. خاندان میں بولیے, صرف اپنے لیے برکت نہ مانگا کرو, سب کے لیے مانگو. رب کریم ہر مومن کو برکت عطا فرمائے, ہر مومن کو برکت عطا فرمائے. اب دیکھیے, میں ایک تاریخ کے قریب سے گزر رہا ہوں جن کے نام سے یہ محفل پاک ہے, جن کا نام تاریخ میں آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی. بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے نکلا تو اس نے کہا کہ پہلے میں اپنے بڑوں سے دعا نہ کرا دوں. اس سے بڑوں میں ماں باپ ہیں, بڑوں میں استاد ہے, بڑوں میں پیر ہے, بڑوں میں 5 وقت نمازی ہے. جا رہا ہوں تو بڑوں سے دعا نہ کرا لوں. وہ اس وقت کے سب سے بڑے شیخ حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. حضرت شیخ حماد نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے بعد فرمایا, تیرا سفر کے لیے جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ سفر میں تیرے لیے خطرات ہیں. وہ مایوس ہو کر کچھ بول نہ پایا. راستے میں سوچنے لگا, یا اللہ میں نے پوری تیاری کر لی, اب حضرت نے تو منع فرما دیا, کروں کیا؟ پر اسی سوچ اور فکر میں وہ آ رہا تھا کہ جو ساتھ میں جانے والے قافلے میں تھے, سامنے سے بندہ آیا جو اس کا ساتھی تھا. کیا چلو بھیا تیاری ہو گئی؟ تو کہنے لگا کہ بھئی میرا تو مسئلہ ایسا ہے, حضرت نے منع فرمایا, پھر اب کروں کیا؟ تو اس کے ساتھی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, غوث اعظم سرکار کا آستانہ دور نہیں ہے, چلو انہوں نے منع کر دیا تو ان کی بارگاہ میں چلے. غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آئے, پورے حالات بیان کیے. تو غوث اعظم سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ. کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ؟ جب بھی گھر سے نکلو اپنی حلال کمائی کے لیے جا رہے ہو, ماں باپ ہے تو دعا کراؤ, استاد ہے تو دعا کراؤ, پیر ہے تو دعا کراؤ. یہ بڑوں کی دعا ہے, اس میں برکت ہے. اس میں کیا ہے؟ برکت ہے. حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ نہیں جانا. غوث اعظم سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. مال راستے میں قیام کیا تو کیا دیکھتا ہے, ڈاکو لوگ آئے, خریدا ہوا مال بھی لے کر گئے اور اسے قتل کر دیا. یہ دیکھ رہا ہے خواب میں. کیا میں دیکھ رہا ہے؟ خواب میں دیکھ رہا ہے. صبح جب بیدار ہوا تو گھبرایا کہ بھئی میں نے تو رات میں یہ خواب دیکھا. جب وہ بغداد آیا تو سوچنے لگا کیا پہلے ملوں کس سے جا کر, حضرت شیخ حماد سے ملوں یا غوث اعظم سے ملوں؟ جیسے ہی بغداد کی سرزمین آئی تو حضرت شیخ حماد سامنے سے آ رہے تھے. مسکرا کر فرمایا اچھا سوچ رہے ہو کس سے ملوں؟ اچھا ایک کام کرو, مجھ سے مت ملو, میں نے تو منع کیا تھا. جاؤ غوث اعظم سے ملو, انہوں نے رات کو تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی ہے. اس لیے اللہ نے تیرے حالت بیداری میں جو واقعات آنے تھے اسے خواب میں تبدیل کر دیا. بخاری دولہ
اب سمجھ میں آ گئی کہ برکت کسے کہتے ہیں. ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا. سب بولے کثرت سے. صحابہ نے پوچھا سرکار اس کا فائدہ؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں رب نے اسی میں برکت رکھی. ارے بولو یار, قرآن کی تلاوت میں اللہ نے برکت رکھی. دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے 4 سال 4 ماہ 4 دن یہ جب ہوئے تو آپ کی والدہ نے بسم اللہ خانی. کون سی؟ 2 بسم اللہ بہت ہی شور اور اہتمام کے ساتھ منائی جاتی تھی مسلمانوں میں. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوتا ہے تو اس کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. کیا کرائی جاتی ہے؟ جس کو رسم بسم اللہ خوانی کہتے ہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یا تو کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے یا پھر اگر آپ کی بستی میں کوئی خاندانی سید ہو تو اس کو بلایا جاتا ہے. پھر اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے تاکہ یہ جلدی سے تکمیل تک پہنچ جائے. بولے بولے. آج ہمارے یہاں تو بسم اللہ کا یہ عالم ہے, اس کو بالائے طاق کر دیا اور آج کیک کاٹے جاتے ہیں. کاٹتے ہو کہ نہیں؟ ارے تم نہیں کاٹتے ہو, لوگ تو کاٹتے ہیں نا. اس میں تو ہاں کرو نا. تم تو نہیں کاٹتے ہو نا. یہ ناجائز ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب بچے کی سالگرہ ہے تو فاتحہ دو اور دعا کرو کہ اللہ بچے کی عمر میں برکت دے, بچے کے والدین کی عمر میں برکت عطا کرے. ارے اس سے بہتر اور کون سی سالگرہ ہو سکتی ہے؟ اور گیروں کے طریقے پر تم سمجھو کہ برکت مل جائے تو نہ آج ملی ہے نہ کل. برکت والے کام کرو گے تو برکت ملے گی. جب غوث اعظم سرکار کی والدہ لے کر آئی استاد کے پاس میں تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم سرکار نے ایسی بسم اللہ پڑھی کہ قرآن پاک کے 18 سپارے پڑھ ڈالے. بولے بولے محبت سے. کتنے سپارے؟ جو استاد تھے انہوں نے کہا شہزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ اس پر مکمل میری ایک تقریر ہے انشاءاللہ. غوث اعظم سرکار کا بچپن وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی تمنا کریں گے اللہ اولاد دے تو بچپن غوث اعظم جیسا عطا فرمائے. میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو استاد نے کہا کہ شہزادے میں نے تو بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا, 18 سپارے سنا دیے, یہ کہاں سے یاد کیے؟ تو کہا کیا بتاؤں, میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا. کہاں تھا؟ یعنی پیٹ میں. تو میری والدہ کو 18 پارے قرآن پاک کی زبانی یاد تھے. وہ روزانہ پڑھتی تھی, میں ماں کے پیٹ میں روزانہ سنتا تھا, سنتے سنتے مجھے یاد ہو گیا. سنتے سنتے مجھے بولے واپس. آج ہماری ماں اور بہنیں نوجوانوں سب بیٹھے ہوئے ہو, غور سے سنو. جب ہماری ماں بہنیں اس ایام میں ہو حمل کی حالت میں تو اس کو سخت منع کرنا کہ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے.
اس کو سخت منع کرنا کہ موبائل کا استعمال نہ کرے. فون وغیرہ بات کر لو ایک بات الگ ہے، موبائل میں جو ڈرامے آتے ہیں وہ ہرگز نہ دیکھیں. اگر اس 9 مہینے ایام میں اگر ماں بہنیں ایام حمل میں ٹی وی اور موبائل کا استعمال کریں گی تو وہ جو دیکھیں گی اسی کا اثر بچے کو ہوگا. دیکھو غوث پاک کی والدہ قرآن پڑھتی تھی، اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس ایام میں ماں بہنوں کو کیا کرنا ہے؟ ماں بہنوں کو صرف 3 کام کرنا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا. ان 9 مہینے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے رسول پاک پر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر میں ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی. حضرات چونکہ کیا حضرات چونکہ ٹائم کا تھوڑا وہ ہے، اس لیے آپ کل سے تھوڑا جلدی آئیں تو میں بھی جلدی آ جاؤں گا. اگر آپ لیٹ آئیں گے تو پھر میں بھی لیٹ آؤں گا. دیکھیے کل سے 9:30 بجے میں تقریر شروع کر دوں گا، تو آپ کو 9:30 بجے پہنچنا ہے تاکہ ٹائم بات پوری ہو جائے. اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں بھی لیٹ آؤں گا. اگر آپ جلدی آئیں گے تو سبحان اللہ میں بھی جلدی آ جاؤں گا. میں کل انشاءاللہ 9:30 بجے برابر پہنچ جاؤں گا. آپ آئیں گے نا انشاءاللہ. باقی گفتگو کل ہوگی. کھڑا ہو جائیں.